وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا بیٹا سب کو؟ جی جی حضرت. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرائے یصیر مؤولا. کہتے ہیں پھر جب مشترک کے معنوں میں سے کوئی معنی غالب رائے سے راجع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ مؤول ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مؤول ہو جاتا ہے. یعنی مشترک کلمہ جو بھی آئے کلام پاک کے اندر، اس مشترک کلمے کا کوئی ایک معنی مراد ہونے کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے نا. اب یہ تعین جو ہوگی یہ غالب ظن کے ذریعے سے ہوگی. غالب ظن کا مطلب یا تو خبر واحد کے ذریعے سے جو ہے تعین ہوگی کہ یہاں پر ان مختلف معنوں میں سے یہ معنی مراد ہے، یا خبر واحد نہ ہو تو پھر قیاس وغیرہ کے ذریعے سے ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. جیسے کہ ثلاثۃ قروء میں قیاسی کے ذریعے سے تو ہم نے بات کو سمجھانا کہ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر حیض نہیں بلکہ طہور مانتے ہیں تو لفظ ثلاثہ پر کیا ہے؟ عمل نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال غالب ظن کے ذریعے سے، مطلب خبر واحد یا پھر قیاس وغیرہ کے ذریعے سے، یا پھر کوئی ایسے قرائن ہوں جو اس بات پر دلالت کرنے والے ہوں، ان کے ذریعے سے جب تعین ہو جائے گی، متعین ہو جائے گا کہ یہاں پر مشترک یہ معنی مراد ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مؤول ہو جائے گا. اب وہ مشترک نہیں کہلائے گا بلکہ کیا کہلائے گا؟ مؤول کہلائے گا. جیسے کہ آیت کریمہ ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو تعین سے پہلے یہ مشترک ہے ثلاثۃ قروء میں لفظ قروء، لیکن جب تعین ہو گئی ہمارے نزدیک حیض اور امام شافعی کے نزدیک طہور، تو اب یہ مشترک نہ رہا بلکہ یہ مؤول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مؤول. وہی کہہ رہے ہیں کہ پھر جب مشترک کے بعض معنی، یعنی کوئی ایک معنی جو ہے غالب رائے کے ذریعے سے راجع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ مؤول ہو جاتا ہے. تو جب مؤول ہو جائے گا تو مؤول کا حکم کیا رہے گا؟ تو کہتے ہیں وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطا. کہتے ہیں مؤول کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب تو ہوتا ہے لیکن احتمال خطا کے ساتھ. خطا کا احتمال رہتا ہے. خطا کا احتمال صرف اس کی تعبیل میں رہے گا کہ بھائی ہم نے جو اس مشترک لفظ سے یہ معنی کو مراد لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ معنی مراد نہ ہو بلکہ دوسرا والا معنی مراد. جیسے کہ ہم نے قروء سے مراد حیض کو لیا ہے تو اس بات کا احتمال رہے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہو؟ طہور ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس پر عمل کرنا واجب ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب تو ہوتا ہے لیکن احتمال خطا کے ساتھ. خطا کا احتمال رہے گا، مطلب وہ قطعی اور یقینی نہیں رہے گا کہ ثلاثۃ قروء میں قروء سے مراد حیض ہی ہے، طہور نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ غالب ظن یہی ہے کہ حیض ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ طہور بھی ہو لیکن اس پر عمل کرنا بہرحال کیا ہے؟ واجب ہے. تو ہمارے نزدیک چونکہ حیض ہے تو حیض کے اعتبار سے عمل کرنا واجب ہے، اور شوافی کے نزدیک چونکہ طہور ہے نا، تو وہ طہور کے اعتبار سے عمل کرنا لازم ہوگا. تو بہرحال مؤول کی تعریف اور مؤول کا حکم دونوں سمجھ میں آ گیا نا بیٹا؟ اب یہاں سے مؤول کی کچھ مثالیں دیکھیے، مثالوں کے ذریعے سمجھے مؤول کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ مثالہ فی الحکمیات ما قلنا اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد وذلك بطریق التعزیل ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذکرنا. اس کی مثال حکمیات میں یعنی احکام شرع میں یہ ہے جو ہم نے کہا کہ جب بیع کے اندر ثمن کو مطلق رکھے تو ایسی صورت میں وہ بیع جو ہوگی وہ غالب نقد بلد پر محمول کی جائے گی. کس پر محمول کی جائے گی؟
غالب نقد بلد پر محمول کی جائے گی، اور یہ تعویل کے طریقے پر ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جانو کہ بے کے اندر ثمن کو مطلق رکھنے کا معنی کیا ہے۔ دیکھو بیٹا، پہلے کے زمانے میں جو درہم چلتے تھے اور جو دینار چلتے تھے وہ آج کے زمانے کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ سمجھ میرے بیٹا بات؟ ہاں، پہلے کے زمانے میں جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، دینار جو ہوتے تھے وہ سونے کے سکے ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ ڈھالا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں جیسے سونا اور چاندی آپ خریدنے جائیں گے تو الگ الگ قیمت کے ملتے ہیں، ہے نا؟ ایک 916 کا ہوتا ہے، 22 کیرٹ کا ہوتا ہے، الگ الگ سونے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں بھی درہم اور دینار جو بنتے تھے اس میں کچھ کھوٹے بھی ہوتے تھے، کچھ کھرے بھی ہوتے تھے، کسی کے اندر کوئی دوسری دھات زیادہ مکس ہوتی تھی۔ بہرحال اس کے علاوہ الگ الگ شہروں کے جو ہے الگ الگ جو ہے درہم اور دینار ہوا کرتے تھے۔ سمجھ میری بات؟ بخارا کے درہم و دینار الگ ہیں، سمرقند کے الگ ہیں، ماوراء النہر کے الگ ہیں، بصرہ کے الگ ہیں، کوفہ کے الگ ہیں، ہر جگہ کے الگ الگ درہم و دینار ہیں۔ سمجھ میری بات؟ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی شہر پر کئی کئی قسم کے درہم اور دینار جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ سمجھ میری بات؟ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا نا کہ پاسپورٹ کے بغیر شہر میں دوسرے ملک میں آ نہیں سکتے ہیں، اور اس طرح کی سیکورٹی پہلے کے زمانے میں نہیں تھی، ہے نا؟ تو بہرحال ایک ہی شہر میں کئی کئی جگہوں کے درہم اور دینار چلا کرتے تھے۔ اب مان لو کہ ایک شہر ایسا ہے جس کے اندر 10 قسم کے سکے چل رہے ہیں، الگ الگ جگہوں کے 10 قسم کے سکے چل رہے ہیں۔ اب ان سکوں میں سے کوئی سکہ جو ہے رائج ہے، زیادہ چلتا ہے، کوئی سکہ جو ہے وہ کم چلتا ہے، اس کا چلن جو ہے بہت کم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں، تو پھر ایسی صورت میں اب خریدار جو ہے بیچنے والے سے خریدار نے جو ہے بات رکھی کہ بھائی ہم اس سامان کو خریدنے کتنے روپے میں، 10,000 روپے میں یا 1,000، مان لو 1,000 روپے میں۔ اس نے ثمن کو مطلق رکھا تاکہ 1,000۔ اب جب 1,000 رکھا تو یہاں پر 1,000 سکے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ کئی قسم کے کئی جگہوں کے سکے 10 قسم کے سکے چل رہے ہیں نا۔ اب 1,000 سکے جب اس نے کہا 1,000 درہم، تب یہ 1,000 درہم مشترک ہو گیا ان 10 مانوں میں وہاں کے لیے۔ ان 10 میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب آخر مراد کون سا ہوگا؟ تو کہتے ہیں مراد ہوگا وہ سکہ جس کا چلن جو ہے وہ زیادہ ہے، جو زیادہ چلتا ہے، جس کا رواج زیادہ ہے، جو زیادہ چلتا ہے وہی جو ہے رائج ہوگا۔ اب یہ زیادہ چلنے والے سکے کو ہم جو معول کر رہے ہیں، یعنی مشترک کے کئی معنوں میں سے ایک معنی کو جو چن رہے ہیں وہ بطریق تعویل ہی ہے، وہ غالب رائے کے ذریعے سے ہی ہے کہ بھائی جس سکے کا رواج زیادہ ہوگا جب اس نے مطلق رکھا ہے تو وہی سکہ مراد ہوگا۔ اگر اس کو کوئی دوسرا سکہ لینا ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتا، لیکن پہلے نہ بتانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھائی جو مشہور سکہ ہے، جو سب جگہ چل رہا ہے، جس کا رواج زیادہ ہے، وہی یہاں پر کیا مراد لیا گیا ہے۔ بات گئی بیٹا؟ اور ہماری اعتبار سے تو اس کو بہی طور آپ سمجھ سکتی ہیں۔ آپ دکانوں میں ہندوستان میں اگر کوئی سامان خریدنا چاہتی ہیں، اگر آپ نے 400-500 روپے کا کوئی سامان خریدا ہے تو آپ 500 کے نوٹ نکالیں گی، یا 2,000 کے نوٹ نکالیں گی، یا پھر 100 کے نوٹ نکالیں گی، یا 200 کے نوٹ نکالیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو 10-20 روپے کا کوئی سامان خریدنا ہے تو آپ 10 کا نوٹ نکالیں گی، یا جو ہے 20 کا نوٹ نکالیں گی، یا بہت بولے تو 100 روپے کا نوٹ نکالیں گی۔ سمجھ رہی بات؟ اب مان لو کہ آپ نے ایک موبائل خریدا 10,000 روپے کا، اور موبائل خریدنے کے بعد میں آپ پیسہ دے رہی ہیں 1 روپے کے 10,000 سکے، تو آپ بتاؤ کہ دکان والا لے گا؟ نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سکے مختلف چلتے ہیں، 2,000 کے نوٹ، پھر 500 کے نوٹ، 200 کے نوٹ، 100 کے نوٹ، 50 کے نوٹ، 20 کے نوٹ، 10 کے نوٹ، 5 کا سکہ، 2 کا سکہ، 1 کا سکہ۔ تو جیسی جو سامان ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت بھی طے ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اس کے نوٹ اور اس کے سکوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اگرچہ وہ 1 روپیہ کے 10,000 کوائن اور 2,000 روپے کے 5 نوٹ، یا 500 روپے کے 20 نوٹ، سب کی مالیت برابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن غالب نقد بلد جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے، 500 کے نوٹ ہیں، یا پھر 2,000 کے نوٹ، یا بہت بولے تو 100 روپے کے نوٹ بھی چل جائیں گے، لیکن 1 روپے کے نوٹ چلنا یہ غالب نقد بلد نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب جب آپ مطلق 10,000 روپے کا موبائل خریدیں گی تو آپ کے لیے لازم کیا ہوگا؟ آپ 2,000 کے نوٹ دیجئے، یا پھر 500 کے نوٹ دیجئے، یا بہت بولے تو 100 روپے کے نوٹ دیجئے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بطریق تعویل ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے اس زمانے میں جب خریداری ہوتی تھی تو مختلف قسم کے درہم اور دینار پائے جاتے تھے الگ الگ جگہوں کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو ان الگ الگ جگہوں کے دینار میں سے یا درہم میں سے وہ درہم یا وہ دینار متعین ہوتے تھے جن کا چلن جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہاں، اور یہ تمام چلن اور یہ تمام بحث اس صورت میں جبکہ ان تمام درہم اور دینار کی مالیت جو ہے وہ ایک ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تب جا کر کے غالب نقد بلد مراد ہوتا تھا. لیکن اگر مالیت مختلف ہو جائے تو جیسے آج کے زمانے کی کرنسی کا حساب لے لو، ہندوستان کے 20 روپے ملاتے ہیں تو سعودیہ کا 1 ریال ہوتا ہے. ہندوستان کے جو ہے 90 روپیہ 80 روپیہ 85 روپیہ ملاتے ہیں تو امریکہ کا $1 ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے 200 روپے ملاتے ہیں تو ایک کویتی دینار بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر مالیت مختلف ہو جائے کہ بخارا کا جو درہم ہے اس کی قیمت الگ ہے، سمرقند کا جو درہم ہے اس کی قیمت الگ ہے، بصرہ کا جو درہم ہے اس کی قیمت الگ ہے، کوفہ کا جو درہم ہے اس کی قیمت الگ ہے، اور یہ سب کے سب وہاں پر چل ہی رہے ہیں اس شہر میں. اور ایسی صورت میں جو ہے مختلف نقود ہونے کے باوجود اس نے ثمن کو مطلق رکھا اور کہا کہ میں 10 درہم میں اس کو خرید رہا ہوں. اور حال یہ کہ اس شہر میں 10 قسم کے درہم چل رہے ہیں اور ہر ایک درہم کی مالیت مختلف ہے، تو ایسی صورت میں بے فاسد ہو جائے گی. کیوں فاسد ہو جائے گی؟ کیونکہ یہاں پر ثمن جو ہے وہ مجھول ہے نا. بائیں چاہے گا کہ جو سب سے زیادہ قیمت والا درہم چل رہا ہے اس میں سے 10 درہم لے لوں میں، مشتری چاہے گا جو سب سے کم قیمت والا درہم چل رہا ہے اس میں سے 10 دے دو. تو جب تک تعین نہیں کریں گے تب تک ویسا ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پورا مسئلہ سمجھ میں آیا جی آپا جان لوگ؟ ہاں جی. اب عبارت ملائیے. کہتے ہیں اذا اطلق الثمن فی البیع، اس کی مثال حکمیات میں وہ ہے جو ہم نے کہا کہ جب ثمن کو بیع کے اندر مطلق رکھا کان علی غالبی نقد البلدی، تو اسی صورت میں یہ محمول ہوگا غالب نقد بلد پر، یعنی جو سکہ سب سے زیادہ چلتا ہے اسی کو غالب نقد بلد کہتے ہیں. وذالک بطریق تعویل، اور یہ جو تعین کی جا رہی ہے کہ جو غالب نقد بلد ہے وہی لازم ہوگا، یہ بطریق تعویل ہے. کہتے ولو کانت النقود مختلفۃ، اور اگر نقود جو ہے مختلف ہو جائیں یعنی ہر ایک کی مالیت الگ الگ ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا قیمت اگر ہر ایک کی مختلف ہے تو فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی. کیوں فاسد ہو جائے گی؟ کہتے ہیں لما ذکرنا، اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا تھا؟ وصیت والے مسئلے کے تحت ذکر کیا تھا نا. نہ تو ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ترجیح دے سکتے ہیں، ہے نا. نہ تو سارے درہم کو جمع کر سکتے ہیں کیونکہ سب درہم کی مالیت مختلف ہے نا. کوئی ایک درہم کی قیمت 10 درہم کی ہے تو کوئی ایک درہم کی قیمت جو ہے 5 درہم کی قیمت ہے. ہر ایک درہم کی قیمت مختلف ہے. اور نہ ہی جو ہے کسی کو ترجیح دے سکتے ہیں. کیوں ترجیح نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ دیکھے گا. بائیں سوچے گا کہ سب سے قیمتی درہم مجھے مل جائیں، مشتری سوچے گا کہ سب سے کم تر درہم جو ہے میں اس کو دے دوں. سمجھ میری بات؟ تو اس بنیاد پر کیا ہو جائے گی؟ بیع فاسد ہو جائے گی جب تک کہ وہ تذکرہ نہ کر دے، خاص متعین نہ کر دے کہ ہاں بھائی بخارا کے 10 درہم کے عوض میں یہ بیچوں گا، سمرقند کے 15 درہم کے عوض میں یہ بیچوں گا. اس طرح سے جب تک تعین نہیں کرے گا تب تک بیچنا جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بیٹا بات؟ جی کہتے ہیں وحمل الافقراء علی الحیض وحمل النکاح فی الآیت علی الوطی وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من هذا القبیل. کہتے ہیں اقرا کو یعنی قروء کو حیض پر محمول کر دینا. پیچھے بحث گزری تھی نا، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کے ذریعے سے. ہمارے نزدیک وہاں پر حیض مراد تھا، امام شافعی کے نزدیک شوہر مراد تھا. تو اس آیت کریمہ میں اقرا سے جو ہے اقرا کو جو ہے وہ حیض پر محمول کر دینا. اسی طرح سے وحمل النکاح فی الآیت علی الوطی حتی تنکیح زوجا غیرہ، یہ جو آیت کریمہ کی ہم نے بحث پڑھی تھی اس میں تنکیح سے مراد ہم نے کیا لیا تھا؟ دخول کو لیا تھا نا، وطی کو لیا تھا، دخول کو لیا تھا. تو یہ جو ہم نے نکاح کے ذریعے نکاح کو جو ہے وطی پر محمول کیا ہے اس آیت کریمہ میں. اسی طرح سے جو ہے کنایا کے جو طلاق ہوتے ہیں، طلاق کے جو کلمات ہوتے ہیں، ہے نا، تو غصے کے عالم میں بیٹھے ہیں یا تذکرہ چل رہا ہے طلاق کا، اس صورت میں اگر کوئی کنائے کے الفاظ طلاق کے کہہ دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ بطریق تعویل ہی ہے، یہ مؤول کے طور پر ہی ہیں. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں جی. وہی کہہ رہے ہیں کہ اقرا کو یعنی قروء کو حیض پر محمول کر دینا اور نکاح کو وطی پر، آیت کریمہ میں نکاح کو وطی پر محمول کر دینا. اسی طرح سے کنایات طلاق کو طلاق کے مذاکرے کی حالت میں، یعنی طلاق کی بات چیت جب چل رہی ہو اس وقت اگر کوئی کنائے کے الفاظ طلاق والے کہے
تو ان کنائے کے الفاظ کو محمول کر دینا علی الطلاقی طلاق پر، کہتے ہیں من ھذا القبیل، یہ سب کے سب کیا ہے اسی قبیل سے ہے، مطلب اسی اول کی قبیل سے ہیں کہ وہاں پر وہ مشترک ہوتا کئی معنوں میں، لیکن اس دلیل کی وجہ سے یا اس سبب کی وجہ سے جو ہے اس مطلب اس کیا کہتے ہیں مشترک کو جو ہے مؤول کر دیا جاتا ہے، کوئی ایک معنی کی طرف اس کو پھیر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ ہاں جی سن رہی ہیں سب دھیان سے؟ جی حضرت۔ کہتے ہیں وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف الى ايسر المالين قضاء للدين، کہتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے کہا، اس بنیاد پر کہ جب کسی چیز کے اندر دو احتمال ہوں یا دو سے زائد احتمال ہوں تو ان میں سے غالب ظن کے اعتبار سے کوئی ایک احتمال کو راجع کر دیا جائے گا، ہے نا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین، وہ دین جو زکوٰۃ سے مانع ہو، زکوٰۃ سے روکنے والا ہو، اس دین کو پھیر دیا جائے گا دونوں مالوں میں سے اس مال کی طرف جو مال دین کو ادا کرنے کے سلسلے میں زیادہ آسان ہو۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا بیٹا۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ جانیے کہ زکوٰۃ مالک نصاب شخص پر واجب ہے، اس مال پر جس مال پر ایک سال گزر جاتا ہے، حولان حول ہو جاتا ہے، تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود کبھی کبھی جو ہے انسان کے مالک نصاب ہونے کے باوجود جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ صورت میں ہے جبکہ انسان کے اوپر قرض ہو، اتنا قرض ہو کہ اگر وہ قرض نکال ڈالے تو پھر وہ مالک نصاب نہ رہے۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کے پاس 50,000 روپے موجود ہیں فی الحال، ٹھیک ہے، اب ان 50,000 روپیوں کے اوپر جو ہے ایک سال گزر گیا، اب ان 50,000 روپیوں پر زکوٰۃ واجب ہے نا بیٹا؟ ہاں، لیکن اس شخص کے اوپر جو ہے 40,000 روپے کا قرضہ ہے۔ کتنے ہزار روپے کا قرضہ ہے؟ 40,000 روپے کا قرضہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ 50,000 میں سے 40,000 نکال دیں گے تو بچیں گے 10,000، اور صرف 10,000 روپے سے انسان مالک نصاب ہوتا نہیں۔ تو ایسا دین جو ایسا قرض، ایسا دین جو نصاب کو گھیر لے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی جس کے نکالنے کے بعد انسان مالک نصاب نہ رہے تو زکوٰۃ اس سے فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا بیٹا؟ اب مسئلہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کے جو نصاب بتائے گئے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہونا ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اسی طرح سے ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اگر روپیہ پیسہ ہو تو وہ بھی نصاب ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، گائے ہوں تو ان کے اندر بھی نصاب ہے، 40 بکریوں میں سے ایک بکری ہوتی ہے۔ اس طرح سے اس کی بھی تفصیلات ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے زمین جائیداد ہے جس سے ذریعے سے کمایا جا رہا ہے تو اس کی الگ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے الگ الگ مال ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب مان لو کہ ایک انسان ہے جس کے پاس دو قسم کے نصاب ہیں، مان لو کہ ایک نصاب روپیوں پیسوں کا ہے اور ایک نصاب جو ہے وہ آپ کے بکریوں کا ہے، مان لو، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس 40 سے زائد بکریاں بھی ہیں تو بکریوں میں بھی زکوٰۃ واجب، اور اس کے پاس اتنا روپیہ ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر دین بھی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ قرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سال پورا ہو گیا، اب ایک سال پورا ہونے کے بعد اس کو دو قسم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، ایک تو بکریوں والی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور ایک روپیوں پیسوں والی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور حال یہ کہ اس کے اوپر قرضہ ہے۔ اب قرض کے لیے کون سے نصاب کو مانا جائے گا؟ تو کہتے ہیں یہاں پر قرض کے لیے جو نصاب کو مانیں گے وہ بطریق تعویل مانا جائے گا۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کس چیز کے ذریعے سے قرض کو ادا کرنا آسان ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہو تو آپ کو ادا کرنا کس طرح سے آسان ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے ہر کوئی یہی کہے گا کہ روپیوں پیسوں سے ادا کرنا آسان ہے، کیونکہ روپیوں پیسوں کے ذریعے سے قرضہ ادا کرنا، سامان خریدنا، یہ بالکل شائع اور ضائع ہے۔ تو اس کے بعد جب بکریوں کا بھی نصاب ہے اور روپیوں پیسوں کا بھی نصاب ہے تو بکریوں کے نصاب کے مقابل میں روپیوں پیسوں کے ذریعے سے قرض ادا کرنا آسان ہے، تو لہٰذا اب یہ روپیوں پیسوں کو پھیر دیا جائے گا قرض کی ادائیگی کے لیے، اور بکریوں کا جو نصاب ہے اس نصاب کے اوپر اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ یہ پورا مسئلہ ہے کا حاصل ہے جس کو انہوں نے 1.5 لائن میں 1 لائن میں بیان کر دیا، 1.5 لائن میں نہیں بلکہ 1 لائن میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب عبارت ملائیے، کہتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ الدین المانع من الزکاة، وہ دین، یہ دین ہے بیٹا، دین نہیں، دین کا معنی جو ذمے میں واجب ہو،
جیسے قرض ہے، آپ نے کوئی سامان خرید لیا ادھار کے طور پر، تو اس ادھار کی جو قیمت ہے وہ جو بھی ذمے میں واجب ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں. قرض اور دین میں یہی فرق ہوتا ہے. قرض خاص کر کے جو انسان بطور ضرورت کسی سے پیسہ مانگ لیتا ہے تو اس کو قرض کہتے ہیں. اور دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی اعتبار سے ذمے میں واجب ہو. آپ نے کسی سے قرض لے لیا ہو تب بھی وہ دین ہے، یا آپ نے کسی سے کوئی سامان خرید لیا دکان سے، فی الحال پیسہ نہیں دیا، کہا کہ بن بعد میں پیسہ دے دوں گا، یہ بھی دین ہے نا. آپ نے کسی سے کوئی جو ہے گروی رکھا تھا کوئی سامان، پھر اس کے سامان کو آپ نے ہڑپ کر دیا ہے نا، اب اس کی چیز جو قیمت آپ کے اوپر لازم ہے وہ بھی دین ہے نا. آپ نے کسی کا نقصان کر دیا، اب نقصان کے بعد وہ چیز آپ کے ذمہ جو لازم ہو رہی وہ بھی دین ہے. تو غرض دین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ذمے میں واجب ہو اس کو دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سمجھیے مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے روکنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، یعنی ایسا دین جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. جس کے ہم نے آپ کو بتایا کہ 50,000 روپے ہیں، 40,000 روپے کا قرضہ ہے اس کے اوپر، تو 50 میں سے 40 نکالیں گے تو صرف 10,000 بچے گا، اور 10,000 سے انسان مالک نصاب ہوتا نہیں ہے نا. تو کہتے وہ دین جو زکوٰۃ سے روکنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین. ایسر جو ہے یہ یسر سے اس میں تبدیل کا طریقہ بیٹا، بہت زیادہ آسان. کہتے اس کو پھیر دیا جائے گا اس مال کی طرف جو دین کو ادا کرنے کے سلسلے میں زیادہ آسان ہو. جیسے کہ ہم نے آپ کو مثال کیا دی تھی، ایک آدمی کے پاس بکریوں والا نصاب بھی موجود ہے، روپیوں پیسوں والا بھی نصاب موجود ہے. اب اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے اور اس کے اوپر دین بھی ہے، تو دین کی ادائیگی کو ہم پھیر دیں گے روپیوں پیسوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب جو بکری والا نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب رہے گی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے روکنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، اس کو دین کی ادائیگی کے لیے جو سب سے آسان مال ہے اس مال کی طرف کیا ہے، پھیر دیا جائے گا. اور یہ پھیرنا جو ہے یہ بطریق تعویل ہوتا ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ بس رہنے دیجیے، یہاں سے اور مسئلہ ہے اس میں اور تھوڑی سی تفصیل رہے گی، اور فی الحال اتنا وقت شاید درکار نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. کوئی بچی کچھ کہنا چاہتی ہے کیا؟ فرمائیے، ارشاد فرمائیے. 7.5 تولے سونا کا تولے کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی بہین طور کہ اس کا 2.5% نکالیں گے. یا دو صورتیں ہیں اس کی، یا تو آپ اس سونا جو ہے 7.5 تولہ، اس پورے 7.5 تولہ سونے کا 40واں حصہ نکال دیجئے جتنا بھی بنتا ہو، یا آپ اس سونے کی فی الحال قیمت لگائیے ہے نا، کہ اس سونے کی قیمت کتنی ہے. مان لو کہ اس سونے کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے. اب 10 لاکھ روپے میں سے 2.5% نکالیے. 10 لاکھ میں سے 2.5% کتنا آئے گا؟ 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 آتا ہے، تو 10 لاکھ کے پیچھے آ جائے گا 25,000. سمجھ گئے بات؟ اور کسی کو کچھ؟ ہاں جی، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟